بیوہ عورت کے ہدیے کی یسوع مسیح نے کیوں تعریف کی اور کہا کہ اس عورت نے سب سے زیادہ ڈالا؟ یہودیوں میں جب وہ ہیکل کے اندر چندہ دیتے تو بڑے بڑے پیتل کے باکسز ہوتے تھے، بڑے بڑے پیتل کے باکسز، اور وہ اس وقت سکے تھے کیونکہ، تو وہ پوٹلیوں کے اندر سکے ڈالے ہوتے اور وہ ان پوٹلیوں کو تھوڑا سا اوپر سے پھینکتے، تو جب وہ باکس کے اندر گرتے تو کڑ 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 سکوں کی آواز آتی اور لوگ اس شور کو سنتے، اور لوگ اس شور کے سننے کے بعد یہ اندازہ کرتے جتنا شور زیادہ ہوتا لوگ سمجھتے اس نے بہت زیادہ ڈالا ہے۔ لیکن ایک بیوہ عورت آئی، یسوع مسیح ہیکل کے اندر یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ دکھاوے کے لیے ہدیہ دے رہے ہیں، اور وہ جب ہدیہ ڈال رہے ہیں تو ان کا بہت زیادہ شور تھا، اور یسوع مسیح یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک بیوہ عورت آئی جس نے 2 دمڑیاں دی، یہ دمڑیاں 2 تھی لیکن سکہ 1 تھا۔ وہ تو ڈرتی ہوئی اس کو بڑے ڈرتی ہوئی اس نے وہاں پر رکھ دیا، اس کا کوئی شور نہیں تھا، لوگوں نے اس کی آواز سنی، لیکن اس عورت کے ہدیے کا شور یسوع مسیح کے کانوں میں بہت زیادہ ہے، اور اس کے ہدیے کی گونج جو تھی وہ مسیح کے کانوں میں گونجی، کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس عورت نے اپنے بہتات کے سبب سے نہیں دیا۔ دوسرے جو یہودی تھے وہ تو بہتات کے سبب سے ہدیہ ڈال رہے تھے۔ بہتات کے لیے جو لفظ اس کا مطلب ہے ایکسٹرا، جو ان کے کام کا نہیں تھا، جو ان کے استعمال کا نہیں تھا، وہ ہدیہ جات دے رہے تھے۔ لیکن یسوع جانتا تھا یہ عورت جو ہے، اس نے جو ہدیہ ڈالا ہے وہ ناداری کی حالت میں ڈالا ہے، غربت کی حالت میں ڈالا ہے، اور یہ شور یسوع مسیح کے کانوں میں بہت زیادہ گونجا، اور تب یسوع مسیح نے بلند آواز سے کہا اس عورت نے سب سے زیادہ ڈالا۔ میرے عزیزو، خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا جو ایکسٹرا ہو، ہمارے جو کام کا نہ ہو، ہم وہ مسیح کو پیش کریں۔ ہمارا جو سب سے اہم ہے، ہماری ضرورت کا ہے، وہ مسیح کو پیش کریں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں ہمارا بونڈ لگ جائے تو ہم اتنے لاکھ روپیہ خدا کو دیں گے۔ خدا ہمارے پیسوں کا بھوکا نہیں، خدا ہمارے چندوں کا بھوکا نہیں ہے، خدا تو کائنات کا خدا ہے۔ ارے زمین و آسمان اسی نے بنائے ہیں، یہ کائنات اسی نے بنائی ہے۔ آج افسوس کہ ہم اپنی ضرورت کا اگر مسیح کو پیش کریں اور ہماری ضرورت کا پیسہ انجیل کی بشارت پر خرچ ہو تو آسمانی قدرتیں، آسمانی نعمتیں ہمارے دروازے پر آئیں گی۔ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن یہودیوں نے وہ جو ہدیہ ڈال رہے تھے وہ بہتات کے سبب سے، یعنی جو ان کا ایکسٹرا تھا وہ ڈال رہے تھے، لیکن اس بیوہ نے اپنی ضرورت کا دے دیا، اور جب ضرورت کا دیا تو اس کو ایک اعزاز یہ ملا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں میں کانپ جاتا ہوں۔ اس کو یہ شرف ملا کہ مسیح نے اس کی ہدیے کی تعریف کی۔ دراصل میں یسوع مسیح ہمارے روپے کی آواز نہیں سنتا، یسوع مسیح ہماری نیت کی آواز سنتا ہے، یسوع مسیح ہمارے رویے کی آواز سنتا ہے کہ میں کس رویے سے، میں کس نیت سے ہدیہ لے کر آ رہا ہوں۔ اگر ہماری نیت کمیٹڈ ہو کر اور ہماری نیت صاف ہو کر ہدیہ لے کر آتی ہے تو اس کی گونج آسمان تک پہنچتی ہے۔ اور آج بھی یسوع یہ کہنا چاہتا ہے اس نے سب سے زیادہ ڈالا، اور وہاں پر مالیت کی بات نہیں ہے، وہاں نیت کی بات ہے، وہاں سنسیرٹی کی بات ہے کہ جو ہماری ضرورت کا ہو۔ جب وہ ہم یسوع کو دیتے ہیں تو وہ ہدیہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرتا ہے۔ اس کلام کے وسیلے سے آپ کو خدا برکت دے، اور اگر آپ نے برکت پائی ہے، اگر آپ خدا کا کلام سیکھنا چاہتے ہیں، یقین جانیے ہم اس بوجھ کے ساتھ یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ خدا کا کلام ہم تک پہنچے، خدا کا کلام ہمارے دلوں میں اتر جائے، اور ابلیس کے بندھن ہماری زندگیوں سے ٹوٹیں۔ اور اگر آپ کو برکت ملی ہے تو آپ ضرور اس چینل کو لائک کریں
اور دوسروں تک اس کلام کو شیئر کریں، کیونکہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ کلام لوگوں تک پہنچے۔ اور اگر آپ کلام سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملے گا، اور ہم جلد ہی خداوند کے کلام میں سے اور زیادہ تعلیم اور زیادہ سیکھنے کی باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ جیسے بائبل پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، جیسے پیدائش کی کتاب 6 باب میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 120 برس ہوگی، اور 90 زبور میں لکھا ہے کہ عمر 70 برس اور قوت ہو تو 80 برس۔ اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے بائبل پر غیر قوموں کی طرف سے کہ یہاں پر بائبل میں تضاد ہے، یعنی پیدائش 6 باب میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 120 برس ہوگی، اور 90 زبور میں لکھا ہے 70 برس اور قوت ہو تو 80 برس۔ اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ بائبل میں تضاد نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، تو اس کا لنک ہم اوپر دیں گے، اس لنک کو آپ سنیں اور آپ دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس دنیا میں واحد کتاب ہے جس میں کوئی سائنٹیفک ایرر نہیں ہے، جس میں کوئی جغرافی ایرر نہیں ہے، یہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ آمین۔